اس کا لشکر مغلوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس کی نظر امیر حسین پر پڑی جو بڑی بہادری سے ایک ابری ہوئی چٹان کو پشت کے ساتھ ٹکائے مغل سواروں سے لڑ رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، اس نے دونوں گھوڑے کھولے، ایک پر خود سوار ہوئی اور ایک کی راسیں پکڑ کے نیچے اترنے لگی۔ ڈھلان پر وہ گھوڑوں کو سنبھال کر اتار رہی تھی۔ اس کی نظریں امیر حسین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جلدی اس تک گھوڑا پہنچانا چاہتی تھی لیکن اپنی رفتار تیز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یکایک امیر حسین کے خالی گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ امیر حسین کے گھوڑے کی راسیں دلشاد کے ہاتھ میں تھیں۔ جھٹکا لگنے سے راسیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اتر کر گھوڑے کو پکڑتی۔ اس نے بہتر یہی خیال کیا کہ کسی طرح امیر حسین کے پاس پہنچ کر اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دے۔ دلشاد اس طرح کئی بار میدان جنگ میں امیر حسین کو گھوڑا پہنچا چکی تھی۔ آخر وہ گھوڑا بڑھا کر امیر حسین کے پاس پہنچ گئی۔ قریب پہنچ کر اس نے آہستہ سے سیٹی بجائی۔ یہ اس کا مخصوص اشارہ تھا اور میدان جنگ میں اسی اشارے سے دلشاد اپنے شوہر کو مخاطب اور خبردار کیا کرتی تھی۔ سیٹی سن کر امیر حسین تیزی سے پیچھے ہٹا۔ دلشاد نے فوراً گھوڑے سے اتر کر راسیں شوہر کو پکڑا دی۔ امیر حسین گھوڑے پر سوار ہو گیا، ایڑ دی اور مغلوں کے غول میں گھس گیا۔ گھوڑوں کی کاٹھیاں بڑی تیزی سے خالی ہو رہی تھیں اور بغیر سوار کے گھوڑے درے میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دلشاد جس جگہ دبکی کھڑی تھی وہ جگہ قدرے اونچی تھی، اس لیے ادھر کوئی گھوڑا خالی نہیں آ رہا تھا۔ پھر دلشاد کو اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر لڑکتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے اوپر نظر دوڑائی تو اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ امیر حسین کا گھوڑا جو ٹھوکر کھا کر اوپر ہی رہ گیا تھا وہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ دلشاد نے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے پکارا۔ گھوڑے نے کان کھڑے کیے۔ اس نے دلشاد کی آواز پہچان لی۔ دلشاد اکثر امیر حسین کے گھوڑے پر سواری کیا کرتی تھی۔ دلشاد اچک کر گھوڑے پر بیٹھی اور تلوار کھینچ کر وہ بھی مغلوں پر جا پڑی۔ وہ ان کے درمیان گھس کر امیر حسین کو تلاش کرتی رہی لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ جنگ تو ختم ہو چکی تھی۔ امیر حسین کا لشکر شکست کھا کر بھاگ رہا تھا اور مغل اپنے آدمیوں کا جی بھر کے انتقام لے رہے تھے۔ انہوں نے دونوں راستے بند کر دیے تھے اور امیر حسین کے لشکریوں کو گھیر گھیر کر ختم کر رہے تھے۔ دلشاد نے اپنے سواروں کا ایک غول دیکھا جو بائیں راستے کی طرف مارتا کاٹتا بڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ گھیرا توڑ کر بائیں راستے سے نکلنا چاہتے تھے۔ مغل ان کے سامنے دیوار بنے کھڑے تھے۔ دونوں طرف سے سخت مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک گروہ جان بچانے کے لیے جان کی بازی لگا رہا تھا تو دوسرا گروہ انتقامی جذبے سے مغلوب تھا اور زیادہ سے زیادہ سواروں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ دلشاد بھی موقع پا کر اپنے سواروں میں شامل ہو گئی۔ چونکہ ان کی جان پر بنی ہوئی تھی اس لیے یہ سارے لوگ لڑتے ہوئے بڑھتے ہی رہے۔ ان کی بے شمار جانیں ضائع ہوئیں مگر انہوں نے مغلوں کا گھیرا توڑ دیا اور جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ مغلوں نے بھی ان کا تعاقب نہ کیا۔ وہ پورا بدلہ لے چکے تھے۔ امیر حسین کے کچھ آدمی دائیں راستے سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ امیر حسین کے شکست خوردہ لشکر کے سوار آگے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، بس جان بچانے کی فکر تھی۔ جدھر منہ اٹھ گیا تھا ادھر بھاگتے چلے گئے۔ شام ہو گئی اور ان کے تعاقب کا خطرہ ختم ہوا تو انہوں نے گھوڑے روکے۔ بھاگنے والوں میں امیر حسین کا معتمد سردار امیر موسیٰ بھی تھا۔ تمام سوار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب سے آخر میں دلشاد گھوڑا بگاتی ان کے پاس پہنچی۔ دلشاد آغا کو دیکھ کر امیر موسیٰ گھوڑے سے اتر پڑا اور تعظیم بجا لایا۔ ہمارے سپہ سالار ہمارے بادشاہ کہاں ہیں خانم؟ امیر موسیٰ نے ادب سے پوچھا۔ اب تمہیں اپنے بادشاہ کا خیال آیا؟ دلشاد نے جل کر کہا۔ اپنے بادشاہ کو میدان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگتے ہوئے تم لوگوں کو شرم نہ آئی؟ امیر موسیٰ یا دوسرے سواروں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے شرم سے گردنیں جھکا لی۔ دلشاد نے غصے میں انہیں پھٹکار تو دیا تھا مگر اس وقت اسے انہی لوگوں کا سہارا لینا تھا، اس لیے نرم پڑ گئی۔ بولی، امیر حسین بغیر گھوڑے کے مغلوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میں نے ان تک گھوڑا تو پہنچا دیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں ان پر کیا گزری۔ آغا خانم، امیر موسیٰ شرمندگی سے بولا، آپ نے ٹھیک فرمایا تھا کہ ہمیں سوچ سمجھ کے حملہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم اس وقت گھوم پھر کے دیکھ لیتے تو ہمیں ضرور معلوم ہو جاتا کہ مغلوں کے اس لشکر کے پیچھے ان کا ایک اور بڑا لشکر بھی موجود ہے۔ امیر موسیٰ کا نشہ حیرن ہو چکا تھا اور اب وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا۔ امیر حسین نے درے میں جس مغل لشکر پر حملہ کیا تھا وہ دراصل مغلوں کا ایک لشکر کا ہراول دستہ تھا۔ مغلوں کے بادشاہ الیاس خواجہ خان کو اس کے جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ امیر حسین اور شہر سبز کا سردار تیمور گرم سیر میں ایک لشکر اکٹھا کر کے شمال کی طرف آ رہے ہیں۔ الیاس خواجہ نے تیمور کو روکنے اور گرفتار کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر اس طرف بھیجا جس کی سرداری پر اس نے اپنے سپہ سالار بیک جگ کے بیٹے کو مقرر کیا تھا۔ یہ جوان سردار اپنے باپ سے بھی زیادہ وحشی مگر بڑا بہادر جنگجو تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے امیر موسیٰ؟ دلشاد آغا نے انہیں مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے کہا۔ رات سر پر آ رہی ہے، پتہ نہیں ہم
کس کے علاقے میں ہیں؟ آغا خانم، امیر موسیٰ نے اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے بادشاہ کا پتہ نہیں، کیوں نہ ہم یہیں ٹھہر کر ان کا انتظار کریں؟ دلشاد سمجھ گئی کہ امیر موسیٰ نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا، امیر موسیٰ، ابھی تم ایک غلطی کر چکے ہو اور اب دوسری غلطی کر کے ان بچے کچے سواروں کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہو۔ تم یہ کس طرح امید کرتے ہو کہ امیر حسین تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں گے؟ ان کے بجائے مغلوں کا کوئی دستہ بھی تو ادھر آ سکتا ہے۔ آغا خانم، آپ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ امیر موسیٰ نے فوراً ہار مار لی۔ آپ حکم دیجئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً کسی بستی کو تلاش کرنا چاہیے۔ دلشاد پوری تمکنت سے بولی، ہمارے سوار تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے ہیں، انہیں کھانے اور آرام کی ضرورت ہے۔ موسیٰ نے فوراً 4 سواروں کو مختلف سمتوں میں بھیجا تاکہ وہ کسی بستی کا پتہ لگائیں۔ باقی لوگ گھوڑوں سے اتر کر بیٹھ گئے اور سواروں کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ دلشاد بہت فکر مند تھی، اسے سب سے زیادہ فکر مغلوں کی طرف سے تھی۔ وہ ان کی فطرت سے واقف تھی۔ مغل شکست خوردہ لشکر کے ایک سپاہی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے، انہیں بھاگنے والوں کی تلاش ضرور ہوگی۔ امیر موسیٰ کے بھیجے ہوئے تمام سوار سوائے ایک کے ناکام واپس آ گئے۔ انہیں دور دور تک کسی بستی کا پتہ نہ ملا۔ اب صرف ایک سوار باقی تھا اور یہ لوگ اسی سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں سوار راستہ نہ بھول گیا ہو، کیونکہ وہ شام کے وقت گیا تھا اور اب رات ہو چکی تھی۔ پھر بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کا مصداق وہ امید باندھے بیٹھے تھے۔ رات کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے اور ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر تیسرے ہفتے کا چاند آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہوا۔ کچھ روشنی پھیلی تو ان کی جان میں جان آئی۔ چاند اپنے ساتھ چاندنی ہی نہیں لایا بلکہ ان کے لیے خوشی کا پیغام بھی لے کر آیا۔ دور سے گھوڑے کے بھاگنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پہلے تو ان کے چہروں پر مسرت کی لہریں دوڑ گئیں، مگر فوراً ہی اس کی جگہ نا امیدی اور خوف نے لے لی۔ ان کا سوار تنہا گیا تھا، لیکن آنے والوں کی تعداد ایک سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ امیر موسیٰ نے اپنے آدمیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، صرف تلواریں نیام سے نکالنے کی دیر تھی۔ دلشاد چٹکی ہوئی چاندنی میں اس راستے پر نظریں جمائے ہوئے تھی جدھر سے گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں دم بدم بڑھتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ پھر کرب انگیز انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور امید نے اپنا چہرہ دکھایا۔ امیر موسیٰ کا سوار سامنے نمودار ہوا۔ اس کے پہلو بپہلو 2 سوار اور آ رہے تھے۔ امیر موسیٰ کے ساتھ 40 سوار تھے۔ وہ انہیں لے کر کھلی جگہ میں آ گیا۔ امیر موسیٰ کے سوار نے دور ہی سے آواز لگائی، یا امیر مبارک ہو، ہمیں دوست مل گئے ہیں۔ اس پرمسرت آواز پر سب کے چہرے کھل اٹھے اور نیاموں سے جھانکتی ہوئی تلواروں نے پھر اپنے چہرے چھپا لیے۔ سوار کے ساتھ آنے والوں میں ایک مرد تھا اور ایک عورت۔ انہوں نے گھوڑے سے اتر کر بلند آواز میں السلام علیکم کہا، جو ان کے مسلمان ہونے کی دلیل تھی۔ جواب میں سب نے وعلیکم السلام کہہ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ امیر موسیٰ کے سوار نے دلشاد سے ان دونوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہیں شاہ کابل امیر حسین کی ملکہ دلشاد آغا بیگم۔ ساتھ آنے والی عورت، جس کی آنکھیں غزالوں جیسی کشادہ اور روشن تھیں، آگے بڑھی اور دلشاد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محبت سے لیتے ہوئے اسے بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا۔ اس کے ساتھی مرد نے ادب سے کہا، ہماری خوش نصیبی ہوگی اگر ملکہ کابل ہمیں اپنی مہمان نوازی کا فخر عطا کرے۔ دلشاد نے عورت کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور درازی عمر کی دعا دی۔ میرا نام تغر ہے اور یہ میری بیوی غلفورہ ہے۔ مرد نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ اگر میں غلطی نہیں کرتی تو تم لوگ ترک معلوم ہوتے ہو، دلشاد نے مسکرا کر کہا۔ آنے والے جوڑے نے دلشاد کو حیرت سے دیکھا، پھر وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، دلشاد اسی خوش دلی سے بولی۔ یہ اندازہ میں نے تم لوگوں کے چہروں سے لگایا ہے۔ پھر اجنبیوں سے السلام علیکم کہہ کر خود کو متعارف کرانا ترک قبائل کا دستور ہے۔ ملکہ عالیہ کا اندازہ درست ہے، غلفورہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا ہم امید کریں کہ آپ ہمیں اپنی مہمان نوازی کی نعمت سے سرفراز کریں گی؟ کیوں نہیں غلفورہ، دلشاد نے کہا۔ اس پریشانی کے عالم میں تمہاری مہمان نوازی ہم پر ایک بڑا احسان ہوگا، ہمیں شرمندہ نہ کیجیے ملکہ عالیہ۔ ظفر نے دخل دیا۔ آپ کے سوار سے ہم تمام حالات سن چکے ہیں۔ اگرچہ ہم مغلوں کے حلیف ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور مہمان نوازی سے انکار کرنا ہماری اور اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ اگر مغل لشکر آپ کی تلاش میں ہمارے دروازے تک پہنچ گیا تو یہ دروازہ صرف اس وقت کھلے گا جب ہمارے تمام سوار آپ پر قربان ہو چکے ہوں گے۔ اس خلوص کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ شکریہ ادا کیا جا سکے۔ دلشاد نے بھی اسی خلوص سے اظہار ممنونیت کیا۔ کہنے لگی کہ ہم لوگ تمہیں زیادہ عرصہ تکلیف نہیں دیں گے، صرف 2-4 دن تمہیں زحمت ہوگی۔
ہمیں اس وقت زیادہ خوشی ہوگی جب ملکہ ہمیں مستقل خدمت کا موقع عطا کریں گی۔ غزالی آنکھوں والی غلفورہ نے کہا، وہ گھر کتنا خوش نصیب ہوگا جس میں ملکہ عالیہ کے قدم پڑیں گے۔ دلشاد کو ایک دم امیر موسیٰ کا خیال آیا جو اس کے قریب کھڑا غلفورہ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تغر سے کہا، ترک سردار، ان سے ملو، یہ ہیں امیر موسیٰ، ہمارے لشکر کے سپہ سالار۔ بدطینت امیر موسیٰ جو آنکھوں کے ذریعے غلفورہ کے پیکر کو اپنے نہا خانہ دل میں اتارنے میں مصروف تھا، اپنے نام پر چونکا۔ تغر نے مصافحے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولا، میں سپہ سالار کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے غریب خانے پر قیام کی دعوت دیتا ہوں۔ ہاں شکریہ۔ امیر موسیٰ گھبرا گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا اور کیسا جواب دے۔ دلشاد تیز نظروں سے امیر موسیٰ کا جائزہ لے رہی تھی، وہ اس کی خباثت سے اچھی طرح واقف تھی۔ موسیٰ نے جس انداز اور جن نظروں سے غلفورہ کو دیکھا تھا، اس سے دلشاد کے دل میں طرح طرح کے وسوسوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے گفتگو میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے سواروں کو لے کر تغر کے ساتھ چل پڑی۔ دلشاد کو امیر موسیٰ کی بلحوث نظروں نے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ راستے بھر اس کا ذہن الجھا رہا اور وہ ٹھیک طرح غلفورہ کی دلچسپ اور معصوم باتوں کا جواب بھی نہ دے سکی۔ نوجوان تغر اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کی شادی کو ابھی 6 ماہ گزرے تھے۔ تغر میں مردانہ وجاہت تھی، اس کی بیوی غلفورہ میں وہ تمام رعنائیاں موجود تھیں جو ایک حسین اور خوبصورت عورت کا طرہ امتیاز ہوتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی میں بے انتہا محبت تھی۔ یہ ترک قبیلہ پہلے خانہ بدوش زندگی بسر کرتا تھا، لیکن تغر کے باپ نے خانہ بدوشی چھوڑ کے اس جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس بستی میں زیادہ تر جھونپڑیاں تھیں، کچھ کچے پکے مکانات بھی تعمیر ہو گئے تھے۔ 6-7 کمروں کی ایک وسیع حویلی میں تغر کی رہائش تھی۔ قبیلے میں جوان اور مسلح سواروں کی تعداد 40 سے زیادہ نہیں تھی، مگر یہ سب کے سب بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ دوسرے قبیلوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے بستی کے گرد ایک دیوار سی تعمیر کر لی تھی جو ایک شکستہ سی فصیل کا کام دیتی تھی۔ دور اور نزدیک کے بیشتر قبائل سے ان کے اچھے مراسم تھے، اس لیے لڑائی جھگڑے کا موقع کم ہی پیش آتا۔ یہ لوگ آرام اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ مہمانوں کے لیے بستی کے میدان میں حویلی کے قریب ہی خیمے لگا دیے گئے۔ امیر موسیٰ سپہ سالار تھا، اس واسطے تغر نے ایک بڑا خیمہ نصب کرا دیا اور اس میں ضرورت کی تمام چیزیں پہنچا دی گئیں۔ اس دوران کھانا تیار ہو گیا تھا۔ تھکے ماندے سواروں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ امیر موسیٰ کھانا کھانے کے بعد اپنے خیمے میں بے چین سا بیٹھا تھا۔ اس کے 4-5 ہم مشرب بھی اس کے خیمے میں موجود تھے۔ امیر موسیٰ کا دماغ 2 خواہشوں کے درمیان الجھا ہوا تھا، ایک خواہش تھی شراب کی اور دوسری خواہش۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کی نظریں پہلے ہی غلفورہ کے تراشے ہوئے سراپا کا جائزہ لے چکی تھی۔ امیر موسیٰ نے بستر میں پہنچتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ یہاں مسلح سواروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے اور اس کے لشکر پر بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر بستی ان کے قبضے میں ہوگی اور وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکے گا۔ امیر موسیٰ کو فکر مند دیکھ کر اس کے ایک رازدار نے سرگوشی کی، میرے پاس تھوڑی سی دخت رز ہے، حکم ہو تو حاضر کروں؟ دخت رز یعنی شراب کے نام پر امیر موسیٰ اچھل پڑا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے شراب پینے کی عادت تھی۔ اسے کھانا تو دیا گیا لیکن شراب پیش نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب تھا میزبان شراب نہیں پیتا، ورنہ شراب پینے والا مہمان کو شراب ضرور پیش کرتا ہے۔ تیرے پاس ہے تو جلد لے آ، امیر موسیٰ نے خوش ہو کر کہا۔ سرگوشی کرنے والا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد پانی بھرنے والے تھیلے لٹکائے ہوئے واپس آ گیا۔ درے میں مغلوں کو شکست دینے کے بعد جب یہ لوگ شراب کے تھیلے خالی کر رہے تھے تو اس سوار نے پانی کی تھیلی شراب سے بھر کر گلے میں لٹکا لی تھی۔ وہ تھیلی جنگ اور فرار کے دوران اس کے گلے میں لٹکی ہوئی یہاں تک آ گئی تھی۔ شراب دیکھ کر امیر موسیٰ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے تھیلی لے کر منہ سے لگائی اور آہستہ آہستہ مزے لے کر شراب پینے لگا۔ اس کے شرابی احباب اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اس میں اتنی شراب نہیں تھی کہ وہ اس سے دوسروں کو بھی شریک کرتا۔ پھر بھی اس نے دوستوں کی خاطر تھوڑی سی شراب تھیلی میں چھوڑ دی۔ اس کے احباب تھیلی پر بھوکے گدوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ ظفر اور غلفورہ بے انتہا مسرور تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ملکہ کابل کے قدم ان کی حویلی تک آئیں گے۔ تغر ملکہ کے سامنے آنکھیں بچھا رہا تھا اور غلفورہ کنیزوں کی طرح ملکہ کے آگے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تغر نے ملکہ دلشاد کو اپنے خاص کمرے میں اتارا تھا، اس میں تغر اور اس کی نئی بیاہی ہوئی بیوی رہتے تھے۔ نفاست پسند غلفورہ نے یہ کمرہ صحرائی بود و باش کے مطابق سجایا تھا۔ دلشاد بھی ایسے محبت کرنے والوں کے درمیان پہنچ کر بہت خوش تھی۔ وہ بار بار ان دونوں کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس نے غلفورہ کو اپنے ہی کمرے میں ٹھہرا لیا تھا۔ تغر 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تغر امیر موسیٰ کے خیمے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا۔ جب ان لوگوں نے کھانا شروع کیا تھا تو وہ وہاں سے اٹھ آیا تھا تاکہ وہ کھانے کے بعد فوراً آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں۔
اس نے غلفورہ کو بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ ملکہ سے زیادہ دیر گفتگو نہ کرے اور انہیں آرام کرنے کا موقع دے، لیکن دلشاد کو غلفورہ کی بھولی بھالی باتوں میں بڑا لطف آ رہا تھا، اسی لیے وہ دیر تک جاگتی رہی۔ غلفورہ اور دلشاد کو باتیں کرتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ غلفورہ نے پشت کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کے کمرے میں جلنے والی تمام مشعلوں کو گل کر دیا، صرف ایک مشعل جلتی رہنے دی۔ پھر وہ دونوں بھی سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ابھی وہ دونوں سونے کی کوشش کر رہی تھیں کہ باہر برآمدے میں کسی کے بولنے اور شور کرنے کی آواز سنائی تھی۔ غلفورہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ دلشاد نے بھی پریشانی کے عالم میں دروازے کی جانب دیکھا۔ غلفورہ اٹھ کے دروازے کے پاس پہنچی، دلشاد بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئیں۔ طویل برآمدے میں کئی مشعلیں روشن تھیں اور خوب اجالا پھیلا ہوا تھا۔ غلفورہ اور دلشاد نے ایک ساتھ دیکھا کہ امیر موسیٰ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ جھومتا اور اول فول بکتا ادھر آ رہا ہے۔ غلفورہ نے گھبرا کر دلشاد کو دیکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ دلشاد بڑی حیرت سے امیر موسیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی حیرت جلد ہی دور ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ امیر موسیٰ نے شراب پی رکھی ہے اور اب وہ انسان سے شیطان بن چکا ہے۔ وہیں ٹھہرو امیر موسیٰ، دلشاد نے ڈپٹ کر کہا۔ امیر موسیٰ نے کوئی پرواہ نہ کی اور بڑھتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے امیر موسیٰ؟ دلشاد نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اس کے جواب میں امیر موسیٰ کا ہاتھ پڑا اور اس کا آہنی پنجہ غلفورہ کی کلائی پر پڑا۔ غلفورہ بھی ترک عورت تھی، اس نے اپنے حواس بجا رکھے اور دایاں ہاتھ اٹھا کر امیر موسیٰ کے منہ پر اس زور کا تماچا مارا کہ موسیٰ جیسا شہزور بھی گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن فوراً ہی سنبھلا اور غلفورہ کی طرف بڑھتے ہوئے دھاڑا۔ تو نے امیر موسیٰ کو تمانچہ مارا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ چاہتا تھا کہ غلفورہ کی کلائی پھر سے پکڑ لے کہ دلشاد خنجر کھینچ کر ان دونوں کے درمیان ہو گئی۔ خبردار جو قدم آگے بڑھایا، دلشاد نے گرج کر کہا، تم نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، ہٹ جاؤ آغا خانم۔ امیر موسیٰ چیخ کر بولا، اس نے مجھے امیر موسیٰ کو تمانچہ مارا ہے، تم اسی قابل ہو موسیٰ۔ دلشاد بھی شیرنی کی طرح بپھر گئی تھی۔ تم احسان فراموش ہو، جس نے تمہیں سہارا دیا اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ خانم میں کہہ رہا ہوں ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ۔ امیر موسیٰ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، موسیٰ میں امیر حسین والی کابل کی ملکہ تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم ہوش میں آ جاؤ، ورنہ یہ تمہارے سینے میں اتر جائے گا۔ دلشاد نے بڑی بے خوفی سے خنجر اونچا کر کے لہرایا۔ امیر موسیٰ کے قدم رک گئے، وہ تذبذب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس شور و غل سے بستی کے لوگ اور تمام خیمے والے جاگ پڑے تھے۔ وہ تلواریں سنبھالتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ تغر بھی اپنے کمرے میں جاگ پڑا اور خطرہ محسوس کرتے ہوئے تلوار اٹھا کے برآمدے میں آ گیا۔ اس کی نظر دلشاد کے پیچھے دبکی ہوئی غلفورہ پر پڑی تو وہیں سے چلایا، گھبرانا نہیں غلفورہ، میں آ رہا ہوں۔ امیر موسیٰ نے تغر کو آتے دیکھا تو غلفورہ اور دلشاد کو چھوڑ کے تلوار کھینچتا ہوا تغر کی طرف بڑھا۔ اچھا ہوا تو آ گیا، میں پہلے تیرا ہی خاتمہ کرتا ہوں۔ اور امیر موسیٰ نے بڑی پھرتی سے تغر پر وار کیا۔ تغر بھی اچھا شمشیر زن تھا، اس نے موسیٰ کا وار خالی کر دیا اور جھکائی دے کر اس نے جوابی حملہ کیا۔ دونوں تلواریں مل گئیں اور دو بدو جنگ شروع ہو گئی۔ بستی والوں نے اپنے سردار کو لڑتے دیکھا تو وہ بھی مغلوں پر ٹوٹ پڑے۔ برآمدے سے میدان تک ہر جگہ لڑائی چھڑ گئی اور چیخو پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ لڑنے والوں کو قطعی علم نہ تھا کہ معاملے کی اصل نوعیت کیا ہے، وہ تو بس یہ سمجھ رہے تھے کہ فریق مخالف نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ امیر موسیٰ کے ساتھ فرار ہو کر آنے والوں میں 10 سوار امیر حسین کے خاص محافظ دستے کے تھے۔ وہ جب اپنے خیمے سے نکل کر آئے اور میدان کارزار گرم دیکھا تو لڑنے کی بجائے سب کے سب دلشاد آغا کے پاس پہنچے اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے خانم آغا؟ ایک نے ادب سے پوچھا۔ کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ دلشاد نے بڑی امیدوں سے کہا، کیوں نہیں خانم، ہم والی کابل کے وفادار ہیں، ہم صرف آپ کا حکم مانیں گے۔ دلشاد کو اس جواب سے بڑا سکون ملا۔ وہ ایک لمحہ سوچتی رہی، پھر بولی، تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ دلشاد نے غلفورہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ کمرے میں واپس آ گئی۔ محافظ تلواریں سونتے باہر پہرا دینے لگے۔ غلفورہ، جلدی سے اپنے شوہر کے کپڑے پہن لو۔ دلشاد کے لہجے میں کچھ حکم کی گرمی اور کچھ التجا کی نرمی تھی۔ مگر کیوں ملکہ؟ شوہر کے کپڑے؟ غلفورہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت کم ہے غلفورہ، دلشاد نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا، کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں لیکن تمہاری عزت یہاں محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ تم مردانہ کپڑے پہن کر میرے آدمیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے آدمی تمہیں جنوب میں سردار تیمور کے پاس پہنچا دیں گے، وہاں اور صرف وہاں تم محفوظ رہ سکتی ہو۔ لیکن میرا شوہر تغر، غلفورہ ہچکچانے لگی، اس کی حفاظت کی میں ذمہ دار ہوں۔ دلشاد کے لہجے میں بڑی گھبراہٹ تھی۔ غلفورہ، جلدی کرو، اپنی عزت بچاؤ۔
مجھے آپ پر بھروسہ ہے ملکہ، وہ یہ کہتی ہوئی غلفورہ شوہر کے کپڑے تلاش کرنے لگی۔ دلشاد دروازے پر گئی اور محافظوں کو ہدایت دینے لگی، تم میں سے 5 آدمی میرے محسن کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر فوراً جنوب کی طرف روانہ ہو جائیں، باقی 5 میرے پاس رہیں۔ تمہارے ساتھ جانے والی عورت ہے جو مردانہ لباس میں سفر کرے گی، اس کی حفاظت تمہارا فرض ہے۔ جس قدر جلد ہو سکے اسے سردار تیمور کے پاس پہنچا دو، وہ اب تک گرم سیر کے علاقے میں مقیم ہیں۔ دلشاد آغا نے اکھڑے اکھڑے اور بے ربط سے جملوں میں اپنا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی، مگر محافظوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے انہیں معاملات کی سنگینی کا علم ہو گیا تھا۔ غلفورہ کپڑے پہن کے آ گئی اور اس نے اپنے بال صافے میں چھپا لیے تھے۔